بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک بہت ہی اہم بہترین سوال ہمارے اسلامی معاشرے اور گھریلو زندگی کے اعتبار سے بہت اہم سوال ہے۔ خصوصاً عورتیں جو گھر میں رہتی ہیں وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد یا کام کاج کرتے ہوئے کچھ انٹرٹینمنٹ چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو گھریلو زندگی کے اعتبار سے سیریل وغیرہ جو پسند آتی ہیں اس میں بہت زیادہ ہندوانہ رسم و رواج یا جو ہے مغربی تہذیب ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں سوال ہے کہ کیا یہ عورتیں دیکھ سکتی ہیں اور اس کا کیا نتیجہ، اس کا کیا اثر ہماری زندگی پر پڑنے والا ہے۔ میری بہت ہی عاجزانہ درخواست ہے مسلم معاشرے سے اور اسی طرح مسلم ماؤں اور بہنوں سے کہ یہ نتیجے کے اعتبار سے بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے تو تھوڑے وقت کے لیے کچھ انٹرٹینمنٹ، کچھ ہم کو تفریح حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا بہت ہی برا اور گہرا اثر ہمارے مزاج پر پڑتا ہے۔ خصوصاً اسلامی تہذیب، اسلامی روایات جو ہزاروں برس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور آپ کی پیاری اور آپ کی چہیتی بیویاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابیات اور صحابہ کی زندگی جو عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ہوتی ہے، وہ ہم دیکھنے کے بجائے، اس کو ہم پڑھنے کے بجائے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کے بجائے ہم تھوڑی سی تفریح کے لیے ان چیزوں کا رخ کرتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک اسلامی معاشرہ ہے، دیندار گھرانہ ہے، لیکن جب وہ ایسے سیریلز چلتے ہیں جس میں باقاعدہ کہیں پوجا ہو رہی ہے تو اس کی تمام تر باتیں اس پوجا کی اور اس کا بھجن پورے گھر میں بج رہا ہے۔ کہیں مندر میں گھنٹی بج رہی ہے تو وہ گھنٹی گھر میں مسلمان کے بج رہی ہے، کہیں جو ہے پریئر کیا جا رہا ہے، چرچ کی گھنٹی بج رہی ہے تو وہ بھی جو ہے پورے گھر میں اس کا ماحول ہے اور وہ دیکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پوجا کی علامات دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھتے دیکھتے، اس لیے کہ انسان کے اندر جو بھرتا ہے وہی نکلتا ہے۔ انسان کے اندر جانے والی خصوصاً عمل کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے آنکھوں کے راستے سے، کانوں کے راستے سے جو چیز ہمارے اندر جاتی ہے ہمارا مزاج ویسا ہی بنتا ہے۔ ان ہندوانہ سیریلز میں جس میں ہندو رسم و رواج ہوتا ہے، جس میں جو ہے شادی بیاہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے شادی منگل سوتر باندھ کر ہوتی ہے، تو عورتیں بھی خصوصاً ہمارے اس نارتھ انڈیا کے خصوصاً ہندوستان میں عورتیں بھی اس منگل سوتر کو بہت ہی اہم سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ تو ہندوانہ مذہب ہے، ہندوانہ کلچر ہے، اور یہ عورتوں کا دیکھا دیکھی اور انہی سیریلز کا دیکھا دیکھی یہ ہمارے عورتوں کے اندر آ گیا ہے، جس کو شادی بیاہ میں ضروری سمجھتی ہیں، اس کے بغیر شادی کا تصور نہیں کرتے۔ پاؤں میں جو ہے کچھ چھلے وغیرہ پہنے جائیں، اس کے بغیر عورتوں کو شادی کا، نکاح کا تصور نہیں کرتے، اور معیوب سمجھتے ہیں کہ نکاح ہونے کے بعد تمہارے گلے میں منگل سوتر نہیں ہے، حالانکہ یہ تو ہندوانہ رسم ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ویسے ہی کوئی ہار پہننا چاہے، لازم اور ضروری اور عقیدے کے اعتبار سے نہ سمجھے تو اس کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اس میں پوجا ہو رہی ہے تو وہ عورتیں سن رہی ہیں، بچے سن رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ گھر میں پوجا کے تمام کلمات، وہ جو بھجن ہوتا ہے وہ تمام بج رہا ہے۔ اور اسی طرح ان سیریلز میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ ان سیریلز میں دیور اور بھابھی کا جو ہے اپنے آنکھیں لڑانا اور اپنا عشق لڑانا، ڈورے ڈالنا، یہ تمام بے حیائی کی باتیں، ناجائز اور حرام چیزیں اس میں بتلائی جا رہی ہیں۔ کبھی نڑند اور بھاوج کی تو میں اور لڑائی جھگڑا بتایا جا رہا ہے، کبھی ساس کو جو ہے بد زبانی کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے، کہیں بہو سے بدلہ لیا جا رہا
رہا ہے، اور کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ نہیں ہے جو ہم کو دکھایا جا رہا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے رہیں گے تو ہماری زندگی میں جو آئے گا اس کا کیریکٹر ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ یہی جو ہے باطل طاقتوں کی یہ سوچی سمجھی جو ہے یہ بات ہے، ان کا سوچا سمجھا پلان ہے، ان کی یہ سازش ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلم معاشرے میں مسلمان عورت اگر بن جاتی ہے تو گویا کہ ایک نسل بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر اس کو جو ہے اس کے کیریکٹر کو داغدار کر دیا جائے تو اس کے آنے والی نسل ساری کی ساری اسے کچھ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے گوشت سے نکلنے والی وہ ساری نسل بے حیا ہی نکلے گی۔ اس لیے مسلم معاشرے میں خاص طور پر مسلمان عورتوں کو ان ہندوانہ رسم و رواج سے دور رہ کر اسلامی تہذیب، اسلامی رسم و رواج کو اپناتے ہوئے ہماری اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، صحابیات کے واقعات، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، ان سب کی سیرتیں ہمارے پاس واقعات موجود ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ سوال کے اعتبار سے تو ایک سوال نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ایک مشن ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ یہ ہندوانہ رسم و رواج کا اثر ہمارے مسلم سماج پر، مسلم سوسائٹی پر کیا پڑتا ہے، تو اس کا یہ بہت ہی خطرناک نتیجہ ہے۔ میری عاجزانہ درخواست و گزارش ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اپنی بچوں کی زندگی آخرت کی سنورے اور دنیا کی زندگی سنورے، تو ہم کو اپنے ایمان پر قائم رہنا ہوگا اور ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قائم رہنا ہوگا، ورنہ عن قریب ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارے بچے کہیں مرتد نہ ہو جائیں، ہندوانہ تہذیب کو نہ قبول کر لیں، وہ جو ہے کرسچن نہ بن جائے اپنے ذہنی اعتبار سے۔ جسم سے تو مسلمان رہے نظر آئیں، گھر میں تو مسلمان رہے مسلمان نظر آئیں، نام سے تو مسلمان نظر آئیں، لیکن ان کا ذہن تبدیل ہو چکا ہوگا اگر ہم نے اپنے بہنوں اور اپنے ماں اور اپنی بیوی اور اپنے گھر والوں اور اپنے تمام مسلم معاشرے کی جتنی عورتیں ان کے بارے میں اگر فکر نہ کی۔ یہ بہت ہی برا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سباح أو لبى فلا يا مخطئا ما أغفلك عجل وبادر آجلك